ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین پیغام ٹی وی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیریز نیکی کی راہیں کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ زین العابدین الوی حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے تدفین کے مسائل اور زیارت قبور۔ اس حوالے سے جاننے کے لیے ہم نے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے معروف مذہبی اسکالر شفیق الرحمن الوی صاحب حفظہ اللہ کو۔ آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ شیخ، شریعت اسلامی میں جو تدفین کا طریقہ کار ہے اس حوالے سے بتائیے، اور دیگر مذاہب میں جو دفن کرنے کے حوالے سے معاملات ہیں اس میں اور اسلامی طریقہ کار میں کیا فرق ہے وہ واضح کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، قبر یہ حقیقتاً سمجھیں ایک بہت بڑی نعمت ہے مردوں کے لیے، اور قرآن میں الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، زمین کو ہم نے سمیٹنے والی بنایا کہ اس نے سمیٹا ہوا ہے زندوں کو بھی مردوں کو بھی، اور مردے اگر زمین کے اوپر رہیں تو مردوں کے بھی حرمتی اور زندوں کے لیے بھی بہت وبال جان ہے۔ تو قبر ایک بہت بڑی اس لحاظ سے ایک نعمت ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں لوٹائیں گے اور اسی سے پھر تمہیں ہم دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو اسلامی نقطہ نظر سے ہر مسلمان کو قبر میں دفنانا زندوں کے اوپر حق ہے اور ضروری ہے۔ اس سلسلے میں یہ ہے کہ قبر اس کو اس انداز میں بنایا جائے کہ ایک انسان کی لاش آسانی کے ساتھ اس میں سما جائے، آسانی کے ساتھ۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازے کے موقع پہ غالباً شہدائے احد کی جب قبریں کھودی جا رہی تھیں تو آپ قبر کے کنارے بیٹھ کے قبر کھودنے والے کو ہدایات دیتے تھے، سر کی طرف سے کھلا کرو، اس کو گہرا کرو، ادھر سے کھلا کرو۔ اس طرح گویا اللہ کے نبی خود نگرانی فرماتے تھے اور اتنے اہتمام سے قبر کو عمدہ طریقے سے تیار کرنے کا حکم دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے کہ قبر میں جب میت کو اتارا جاتا ہے تو اس میں بھی یعنی اسلام نے اللہ کا ذکر جو ہے نا مسنون قرار دیا ہے، اور ایک تعلق بھی اسلام کے ساتھ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دعا مروی ہے اور صحابہ پڑھتے تھے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اس طرح بھی ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور اس طرح بھی ہے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، یا بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ۔ اس طرح الفاظ مختلف آتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے بسم اللہ کا معنی تو یہی ہے کہ اللہ کے نام سے ہم اس کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے اوپر ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اللہ کے نبی کا طریقہ اللہ کا سکھایا ہوا طریقہ ہے۔ یہ ہمارے لیے شرف اور اعزاز ہے کہ ہم میت کو اللہ کا نام لے کر اور بالکل شریعت کے مطابق جو اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا اس کے مطابق ہم اس کو اتارتے ہیں۔ عام طور پہ دیکھا گیا کہ قبر میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میت کو کیسے اتارا جائے، لیکن صحابہ بیان کرتے ہیں کہ سنت یہی ہے کہ میت کو پائنتی کی طرف سے، یعنی جو جب میت کو لٹایا جائے گا تو پاؤں آئیں گے، ادھر سے اس کو اٹھا کے تو قبر میں اس طرح جو ہے نا وہ لٹایا جائے قبر میں، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر سلیبیں رکھ کے مٹی ڈالی جائے۔ اور مٹی ڈالنے کے حوالے سے یہ چیز ہے کہ نہ تو یہ ہے کہ بہت اونچی قبر بنائی جائے اور نہ یہ ہے کہ اس کو زمین کے ہموار رکھا جائے، بلکہ اتنی اونچی ہو کہ وہ قبر نظر آئے اور کوہان نما بنائی جائے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ جو میں نے الفاظ بتائے ہیں، اس کے علاوہ تدفین کے وقت اور کوئی کلمات جو ہیں وہ مسنون نہیں ہیں، جس طرح کہ بعض اوقات بعض لوگوں میں دیکھا گیا کہ وہ وہاں اس وقت بھی تلقین کرتے ہیں۔ تلقین، حالانکہ تلقین میت کا مطلب یہ ہے جب ایک انسان فوت ہو رہا ہو اس کو کلمہ پڑھواؤ، جیسے ہم نے پیچھے ذکر کیا مسائل میں، تو یہاں تلقین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب اس کو دفنا دیں تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی پھر فرمایا کرتے استغفروا لاخیکم وصلوا له التثبیت فانه الآن یسأل، اپنے بھائی کے لیے پھر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت
طلب کرو، بخشش طلب کرو کہ یا اللہ ہمارے اس بھائی کی مغفرت فرما، اور اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو، جو قرآن میں ہے نا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تو آخرت میں یہاں یعنی یہی ہے کہ یعنی قبر میں اس سے اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور وہ اس سے سوال کرتے ہیں، اور وہ بہت نازک وقت ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائیں اور پھر اس کی زبان پہ اللہ تعالیٰ یہ سچے کلمات جاری فرما دیں، تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس مومن انسان سے جب یہ 3 سوال ہوتے ہیں تو آسمان سے آواز آتی ہے میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، اس کے لیے جنت کا لباس جو ہے وہ اس کو مہیا کر دو، جنت کا فرش اس کو بستر بچھا دو، جنت کی طرف کھڑکی کھول دو۔ تو یہ ثابت قدمی کی دعا اور اس میت کا ثابت قدم رہنا یہ کتنا اس کے لیے ضروری اور باعث خیر و برکت ہے، اس کا آپ اندازہ لگا لیں۔ تو صحابہ کرام لمبی دعائیں کیا کرتے تھے اور بڑے درد دل کے ساتھ وہاں دعائیں کیا کرتے تھے، اور عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ بعض جگہوں پہ نا رسم یہ ہے کہ تدفین کے وقت اذان کہی جاتی ہے جس کا کوئی سرے سے ثبوت ہی نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی کے دور میں، نہ صحابہ میں، نہ کسی امام سے یہ ثابت ہے۔ اور بعض جگہوں پہ دیکھا گیا کہ میت کی جو ہے نا وہ تدفین کے بعد اس کے سرہانے سورۃ البقرہ کی پہلی آیات پڑھی جاتی ہیں اور پاؤں کی طرف سورۃ البقرہ کی آخری رکوع یا آخری 2 آیات پڑھی جاتی ہیں، تو یہ بھی بالکل سلف سے ثابت نہیں ہے، اور وہاں صرف اور صرف یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کی جائے۔ تدفین کے وقت بعض اوقات کوئی نصیحت آمیز کلمات بھی کہے جا سکتے ہیں، لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے۔ ایک حدیث ہے بڑی لمبی براء بن عازب سے، وہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک میت کو دفنایا جا رہا تھا، ابھی قبر تیار نہیں تھی ہوئی، تو آپ وہاں بیٹھ گئے اور آپ بڑے فکر مندی سے زمین کو ایسے کرید رہے تھے، اور پھر جب آپ نے اوپر نظریں اٹھائیں تو فرمایا اللہ کی پناہ مانگو قبر کے فتنے سے، اللہ کی پناہ مانگو جہنم کے عذاب سے۔ پھر آپ نے وہ پوری کیفیت بیان کی کہ مومن انسان کی روح کیسے قبض ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد کیا معاملات ہوتے ہیں، اور پھر ایک کافر یا فاسق و فاجر انسان کا دنیا سے کیسے اس کو جو ہے اٹھایا جاتا ہے، اور پھر قبر میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے، بعد نے اس کو سننا سمجھ کے معمول ہی بنا لیا کہ ہر قبر پہ جو ہے نا وہ واعظ کیا جائے، یہ غلط ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ بالکل کوئی بات واعظ کی بھی نہ جائے، کہیں کسی موقع پہ ضرورت بھی ہو، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اعتدال میں ہی رہنا چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب قبر ایک مسلمان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ دیگر مذاہب میں تو بعض جگہوں پہ یعنی جس طرح ہندو ہیں وہ جلا دیتے ہیں۔ یہ آپ کے سوال کی دوسری شق ہے، بالکل میں اس کی طرف بھی آتا ہوں۔ اصل میں یہودیوں میں بھی میت کو دفنانے کا تصور ہے، جو آسمانی مذاہب ہیں، عیسائی بھی دفناتے ہیں، لیکن ان کے طریقہ کار اور ہیں اور تصورات ہی اور ہیں۔ اب اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا۔ یہودی جب کوئی فوت ہوتا ہے اس کو زمین پہ لٹاتے ہیں، کسی چیز کے اوپر نہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگاتے کیونکہ اس سے روحانی ناپاکی حاصل ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انسان، مسلمانوں میں یہ تصور نہیں ہے کہ آپ میت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے میت کو، بلکہ نہلانا اور اس طرح کا یہ کام یا اس کو ہاتھ لگانا، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہودیوں کے ہاں یہ ہے۔ اور بعض جو مذہب ہے جیسے ایک پارسی مذہب ہے، تو وہ ان کے ہاں جہاں آبادیاں ہوتی ہیں نا، آپ کے پاکستان میں بھی ہیں وہ لوگ، زرتشت ان کو کہتے ہیں، اور پارسی ان کا مذہب ہوتا ہے، تو وہ ایک خاموش مینار اس کو کہا جاتا ہے، سائلنس مینر۔ تو وہاں انہوں نے جگہ بنائی ہوتی ہے جہاں مردے کو رکھ دیتے ہیں، اور اس کو گدیں اور اس طرح کے جو ہے نا وہ چیزیں آ کے کھا جاتی ہیں، اور پھر جو اس کی ہڈیاں بچتی ہیں ان کو جلا کے تو پھر ان کو وہ ہوا میں رکھ دیتے ہیں، وہ بکھر جاتی ہیں۔ اور ہندوؤں میں تو آپ کو پتہ ہے وہ جلایا جاتا ہے باقاعدہ۔ تو یہ دین اسلام ایک فطری مذہب ہے اور بہت بڑی نعمت ہے ایک مردے کے لیے کہ اس کو کس اجازت جو ہے نا وہ اللہ کے حوالے کیا جاتا ہے۔ شیخ، قبر کی بناوٹ کیسی ہونی چاہیے، اور یہ بھی بتائیے کہ لحد کیا ہے، لحد کسے کہتے ہیں؟ لحد یہ اصطلاح ہے اور ایک شکل ہے قبر کی، اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شیپ ہے شق کی۔ ہاں جی، شق صندوقچی قبر کو کہتے ہیں جو عام بنائی جاتی ہے، یعنی اس کو سیدھا پہلے جب کھودتے ہیں بالکل سیدھی، اس کو کچھ کھلا رکھتے ہیں، اور پھر نیچے جا کے جہاں سمجھتے ہیں کہ اب میت کو جہاں لٹانا ہے اس کے حساب سے اس کو تھوڑا سا تنگ کر دیتے ہیں، اور پھر وہ جو کھلی جگہ ہوتی ہے اس کے اوپر سلیپیں رکھی جاتی ہیں۔ اس کو عربی میں شق بولتے ہیں کہ زمین کو گویا پھاڑا گیا ہے، ایک سیدھا اس کو کھودا گیا ہے، اس کو صندوقچی قبر بھی کہا جاتا ہے۔ لحد کا لفظی معنی ہوتا ہے ہٹا ہوا ہونا، تو وہ نیچے کافی زمین کو نیچے تک لے جاتے ہیں کھود کے، ٹھیک ہے۔ جب نیچے تک لے جاتے ہیں نا تو پھر اس کو سائیڈ سے
بالکل ایک سائیڈ سے جو قبلے کی طرف ہوتی ہے اس کو اتنا اس کو کھودا جاتا ہے جتنا میت آسانی کے ساتھ وہاں اس کو لٹایا جا سکے، اس کو اندر لٹاتے ہیں، اس کو لحد کہتے ہیں۔ تو ایک حدیث میں تو یہ ہے نبی علیہ السلام کو فرمان اللحد لنا والشق لغیرنا، کہ لحد ہمارے لیے ہے اور شق دوسروں کے لیے۔ اس کے مختلف مفاہیم بیان کیے ہیں۔ بعد میں تو یہ سمجھا شاید مسلمانوں کو لحد ہی بنانی چاہیے اور سنجکتی جی قبر نہیں بنانی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے گویا آپ نے یا تو مدینہ والوں کے لیے تخصیص کی ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے دوسری۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ کی قبر مبارک کا کھودنے کا جب یعنی موقع آیا تو اب یہ تھا کہ کون سی قبر بنائی جائے، اور اتفاقاً انہوں نے ایک استخارہ کی، یعنی اللہ سے خیر مانگی کہ یا اللہ جو بھی بہتر ہے وہ کر دیں۔ اور مدینہ میں 2 لوگ تھے، ایک شق بناتے تھے، اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی کے دور میں وہ قبر بنتی تھی جو آج کل بنتی ہے، اور ایک لحد بناتے تھے، 2 صحابی تھے۔ تو انہوں نے دونوں کی طرف پیغام بھیجا اور یہ کہا کہ جو اللہ کو منظور ہوگا، جو پہلے آئے گا وہی بنائے گا۔ تو لحد کھودنے والے جو صحابی تھے نا وہ پہلے پہنچ گئے، تو اس طرح اللہ کے نبی کی قبر لحد والی بنی۔ تو ان میں بہرحال لحد کا ایک ضرور خیال رکھنا چاہیے، یہ چونکہ یہ یوں سمجھیں کہ جب وہ سائڈ سے بنتی ہے نا تو اوپر سے وہ جگہ نیچے بے سہارا ہوتی ہے۔ جس طرح ہماری پنجاب کی زمین ہے نا جو ذرا نرم ہوتی ہے اور جس میں پانی زیادہ پڑتا ہے اور وہ نیچے دبنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس میں پھر یہ دبنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور وہ علاقے جہاں زمین سخت ہوتی ہے وہاں لحد بنائی جائے تو اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا اور وہ جگہ محفوظ رہتی ہے۔ شیخ اب تھوڑی سی بات وہ زیارت قبور کے حوالے سے بھی ہو جائے تو اس کے شرعی آداب کے حوالے سے بتائیے کہ قبرستان کی زیارت کرنا، قبر کی طرف جانا کس مقصد کے لیے ہونا چاہیے؟ قبروں کی زیارت، قبرستان جانا یہ بہت ہی ایک سمجھیں ایک اہم ایک معاشرتی مسئلہ ہے اور ہر دور میں رہا ہے۔ لیکن جاہلیت کے دور میں جس طرح ایک آدمی فوت ہوتا تھا تو اس کے اوپر نوحہ خوانی اور اس طرح کے معاملات ہوتے تھے، تو مرنے کے بعد اس کی قبر پہ جا کے بھی یہی کچھ ہوتا تھا۔ جب بھی اس کی یاد ستایا وہاں جا کے رونا شروع کیا اور اس طرح۔ نمبر 2، بعض نیک لوگوں کی قبروں پہ یہ سمجھتے ہوئے کہ وہاں جانے سے روحانی فیوز حاصل ہوتے ہیں یا وہاں جا کے دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو وہ دنیاوی دعائیں کرتے اللہ سے تھے۔ بعض وہ تھے جو مانگتے ہی قبر والوں سے تھے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں قبرستان صرف یہ کہ مردے کو دفن کرو اور واپس آ جاؤ، اس کے بعد نہ جاؤ، منع فرمایا۔ اور جب دیکھا کہ اب مسلمانوں میں توحید پختہ ہو گئی ہے اور اسلامی عادات پختہ ہو گئی ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط ہو گیا ہے اور غیر اللہ سے مانگنا یہ ان کی نظر میں انتہائی قبیح جو ہے معاملہ ہے، یعنی گویا انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو، توحید الوہیت کو سمجھ لیا ہے اور اس کے اوپر راسخ ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکرکم الآخرہ، اور ایک لفظ ہے وتزہدکم فی الدنیا، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، تو اب تم ان کی قبرستان جایا کرو، اور ساتھ واضح کیا اس لیے کہ وہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہیں، وہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہیں اور دنیا سے ذہن کو اچاٹ کرتی ہیں، بے رغبت کرتی ہیں۔ ایک انسان قبرستان جا کے ہی یہ سوچ سکتا ہے کہ میرے 2 گھر ہیں، ایک وہ گھر ہے جس میں اب رہ رہا ہوں، اور ایک وہ گھر ہے جو میرا یہ نیچے ہے۔ ایک وہ انسان وہ اپنے ذہن کو قبرستان جا کے اپنے آپ سے سوال کرے، اپنے آپ سے مخلص ہو جائے کہ اے بندہ خدا، تو نے جس گھر کے لیے پوری زندگی پیسہ کمایا اور پھر اس کو کئی دفعہ اس کی شیپ بدلی اور کئی دفعہ تم نے مقامات بدلے، اس جگہ سے اٹھ کے وہاں چلے گئے، وہاں سے اٹھ کے وہاں چلے گئے، اس کے تم نے کیا کیا جو ہے نا اس میں اسائشیں جمع کی، اس میں تم نے کتنا عرصہ رہنا ہے، اور یہ جو نیچے گھر ہے جس میں تم نے آنا ہے اور لمبا عرصہ رہنا ہے، اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ جب یہ انسان اپنے آپ سے سوال کرے گا نا تو پھر ایک غافل انسان وہ یقیناً بیدار ہو جائے گا کہ میں تو اپنے آپ پہ بڑا ظلم کر رہا ہوں، مجھے تو اگلے لمحے کا نہیں پتہ، اور جب میں یہاں آؤں گا اس گھر کے اندر اس کو تو میں نے بنایا ہی نہیں ہے۔ اور یہ بننا تھا ایمان اور نیک عمل سے، آخرت کی فکر سے، اللہ کی ملاقات کے خوف سے کہ اللہ کو ملنا ہے، ان چیزوں سے اس گھر نے بننا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا یہ جو قبر ہے نا یا تو ہمارے لیے جنت کا باغ ہوتا ہے یا جہنم کا گڑھا ہوتا ہے۔
تو یہ مقصد ہے قبرستان جانے کا۔ دوسرا فرمایا کہ لا تقولوا حجرا، یہ ضرور ہے کہ وہاں جا کے کوئی بیہودہ بات نہ کرو، یعنی نوحہ خوانی یا اس طرح دیگر چیزیں یہ وہاں جا کے نہ کرو، اور کرو کیا، وہاں جا کے ان کے لیے دعا کرو وہاں۔ اور اس کے آداب میں یہ چیز ہے کہ انسان جب قبرستان داخل ہو تو دعا سکھائی گئی ہے کہ سب سے پہلے السلام علی اہل الدیار، یا السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم سلفنا ونحن لکم بالاثر نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ان گھروں کے رہنے والوں، اے ان گھروں کے مکینوں، ہم تمہارے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور تم مومن لوگ ہو، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، ہم اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت اور سلامتی کا ہی سوال کرتے ہیں۔ یہ عمومی ایک دعا ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ جس قبر پہ جانا چاہتا ہے یا سب قبرستان والوں کے لیے وہ دعا کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک سائیڈ پہ کھڑا ہو کے قبلہ روح ہو کے وہ دعا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ بقیع الغرقد، جس کو ہم جنت البقیع کہتے ہیں، جو مسجد نبی کے ساتھ قبرستان ہے، مدینہ منورہ کا یہ قبرستان اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں بنا تھا۔ سب سے پہلے صحابی عثمان بن مظعون دفن ہوئے تھے، تو یہ پہلی قبر تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اکثر اس قبرستان میں رات کی تاریکی میں جایا کرتے تھے اور بڑی دیر تک ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے۔ پھر آپ نے اپنے زندگی کے آخری دور میں خصوصی طور پہ احد والوں کے قبرستان میں گئے اور ان کے لیے بھی آپ نے لمبی دعائیں کی۔ تو نبی علیہ السلام کے اس معمول سے پتہ چلتا ہے کہ گویا قبرستان جانا یہ ایک سنت بھی ہے اور انسان کو آخرت کی یاد بھی دلاتی ہے، اور نمبر 2 فوت ہونے والوں کے لیے مغفرت کی دعا جس طرح انسان توجہ اور یکسوئی کے ساتھ وہاں کر سکتا ہے، شاید وہ اپنی جگہ بیٹھ کے اس طرح نہ کر سکتا۔ یہ ایک عمل ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں قرآن لے کے جاتے ہیں، اور قرآن خوانی جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قرآن سے محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے، اور صحابہ سے بڑھ کر، اور فوت ہونے والوں کے حق میں آپ سے بڑھ کر اور صحابہ سے بڑھ کر کون زیادہ حرص کا جو ہے نا وہ رکھنے والا ہوتا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ ان کو فائدہ ہو۔ قبرستان میں قرآن مجید کی تلاوت اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کی، نہ صحابہ نے کی ہے، بلکہ وہاں جا کے آپ دعا ہی کیا کرتے تھے اور آپ واپس آ جاتے۔ خواتین قبرستان جا سکتی ہیں؟ تو خواتین کی جو زیارت قبور ہے اس کے حوالے سے کوئی خاص احکامات؟ خواتین کے حوالے سے علماء میں جانے نہ جانے کے حوالے سے 2 رائے ہیں۔ بعض تو مطلقاً ان کے یعنی نہ جانے کی یعنی ان کا مسلک ہے کہ خواتین قبرستان نہیں جا سکتی، لیکن اکثر علماء کا یہ ہے کہ خواتین قبرستان جا سکتی ہیں، اور اس کی کیا لاجک ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مقصد مردوں کے لیے مطلوب ہے کہ وہ تمہیں آخرت یاد دلائیں گی اور دنیا سے بے رغبت کریں گی، یہ چیز عورتوں کو بھی چاہیے، عورتوں کے لیے بھی۔ جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا قبرستان جانے سے، اب زیارت کرو، تو اس میں آپ نے عورتوں کی تخصیص نہیں کی سوائے عورتوں کے، تو لہٰذا عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں، لیکن ان کے اندر یہ کچھ شروط ہیں، وہی کہ ایک تو خواتین جو ہیں وہ بے صبری چونکہ ہوتی ہیں، تو ان کو اگر وہاں جا کے اس طرح کے کام کریں گی تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا ذریعہ ہوگا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، آپ گزرے قبرستان سے تو ایک عورت کو دیکھا کہ ایک قبر پہ بیٹھی رو رہی ہے اور وہ نوحہ کر رہی ہے، آپ نے فرمایا اتق اللہ واصبری، اللہ کی بندی اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ تو وہ چونکہ جذبات کی وہی شدت تھی، غلبہ تھا، اس نے کہا الیک عنی انک لم تصب مصیبتی، اس نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کہنے والے کون ہیں، تمہیں کیا پتہ کہ میں کس اذیت میں ہوں۔ اللہ کے نبی چلے گئے، ان کو کسی نے کہا اس خاتون کو کہ تمہیں پتہ ہے تمہیں کس نے کہا تھا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو؟ انہوں نے کہا نہیں، کہا اللہ کے نبی تھے، اس کو تو ہمیں جان کے لالے پڑ گئے، وہ بھاگتے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی گھر میں، اور کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا چلا۔ فرمایا وہ تو چلو چھوڑو بات، یعنی آپ نے اس کو درگزر کر دیا۔ فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، اس نے کہا اب میں صبر کروں گی۔ فرمایا اب صبر کیا، آپ تو دل ہلکا کر لی ہے، صبر تو وہ ہوتا ہے جب صدمہ اور چوٹ لگتی ہے تو بندہ جو ہے اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے۔ تو یہ خرافات جو ہیں ان سے عورت جو ہے وہ بچ کے اپنے محرموں کے ساتھ جائے، اکیلی نہ جائے، کیونکہ قبرستان میں کسی قسم کے بھی شر کا جو ہے اندیشہ ہوتا ہے۔ عمومی طور پہ یہی ہے کہ خواتین بہرحال جا سکتی ہیں قبرستان، لیکن ایک حدیث اور ہے جس حدیث سے تطبیق دی ہے بعض علماء نے، اور وہ ہے لعن اللہ زوارات القبور،
والمتخذین علیہ السرج، یہ غالباً سنن نسائی کی روایت ہے، اس میں زوارات کا لفظ ہے جس میں مبالغہ ہے۔ تو گویا یہ کہا گیا کہ اللہ ان عورتوں پہ لعنت کرے جو قبرستان کثرت سے جاتی ہیں، بار بار جاتی ہیں، تو گویا کبھی کو باہر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس میں اس کا ایک اور بھی ثبوت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہی سے وہ دعا مروی ہے کہ جب آپ اللہ کے نبی گئے اور حضرت عائشہ بھی پیچھے پیچھے گئیں رات کی تاریکی میں، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے رات کو، اور تم جو کہ میں نے سو چکی تھی، جبریل اندر اس لیے نہیں آئے کہ آپ جو ہے نا وہ سونے کے لباس میں تھیں، نیند والے لباس میں، اور انہوں نے باہر سے مجھے آہستہ سے آواز دی اور میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا، تو میں اس لیے نہیں جگایا کہ پھر تم جاگ کے تنہائی محسوس کر کے ڈر نہ جاؤ، تو مجھے جبریل نے کہا کہ اللہ حکم دیتے ہیں کہ بقیع والوں کے لیے جا کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، تو میں اللہ کے حکم سے جبریل کے کہنے پہ میں بقیع الغرقد گیا۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی جب ہم جائیں تو ہم کیا دعا کیا کریں، تو آپ نے پھر یہ دعا سکھائی تھی، السلام علیکم علی القبور۔ تو اگر ان کا جانا جائز ہے تو آپ فرماتے ہیں آپ کے لیے جانا جائز ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح اور بھی احادیث ہیں، بہرحال عورتیں جا سکتی ہیں لیکن قباحتوں سے محفوظ رہیں۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بعض ہماری جو ہے نا وہ کچھ دن مخصوص ہوتے ہیں، مثال طور پہ عید کے موقع پہ جانا یا ایک دن بنا لینا۔ بعض لوگ محرم کے مہینے میں قبرستان جاتے ہیں، وہاں جھاڑو دیتے ہیں، قبروں کو چونہ گچ کرتے ہیں، عموماً لوگ جمعے کے جمعے بھی جاتے ہیں، بعض جمعے کی لوگ نماز پھول کے بعد۔ یہ ساری جو ہے نا وہ رسوم ہیں جن کا شریعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں، اور ہم نے غیر قوموں سے یہ سارے کے سارے اعمال لیے ہوئے ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ جی ناظرین، آپ نے تدفین کے مسائل اور زیارت قبور کے حوالے سے بہت سی چیزیں سیکھیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔